ذرا امریکن بن کر سوچیں. ایک لمحے کے لیے آپ خود کو امریکن تصور کریں اور پھر سوچیں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا، خصوصاً جب آپ عمران خان کو امریکن کانگریس وومن سے 15-16 منٹ زوم پر گفتگو کرتے سنتے ہیں جس میں وہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی کے ساتھ پاکستان میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. آپ یہ سوچ کر مسکرا رہے ہیں کہ یہی بندہ 1 سال پہلے ہم امریکیوں کو کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کر لیں گے. آج وہی بندہ ایک کانگریس وومن سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. آپ امریکن سکون سے چسکے لے رہے ہیں، الٹا آپ اس کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ بیٹا چرجا سولی رام بھلی کرے گا. کسی کو مروانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کو بانس پر چڑھا دیں، اس کی ہر غلط درست بات پر واہ واہ کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کا دماغ خراب ہوتے دیکھیں اور کچھ عرصے بعد وہ دھڑام سے نیچے گرے گا اور کبھی نہیں اٹھ پائے گا. عمران خان کی سینیٹر سے روزانہ رابطوں کی خبریں سن کر مجھے یاد آیا کہ اپنے 3.5 سالہ اقتدار میں وزیر اعظم عمران خان دورے پر آئے کسی بھی امریکن عہدیدار سے نہیں ملتے تھے. انہیں فورن آفس اور ارد گرد موجود خوشامدیوں نے بانس پر چڑھا دیا تھا کہ آپ کو ہر ایرے غیر سے ملنے کی ضرورت نہیں، آپ کا عہدہ بہت بڑا ہے، آپ نے صرف امریکی صدر سے ملنا ہے یا بات کرنی ہے. اور بدقسمتی سے ان دونوں امریکی صدر جو بائیڈن عمران خان سے بات کرنے کو تیار نہ تھے. ایک فون کال کا پورا سال انتظار ہوتا رہا. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف نے امریکہ جا کر گلہ کیا کہ آپ ایک فون کال تک ہمارے وزیر اعظم کو نہیں کرا سکے. اس فون کال کی وجہ سے امریکہ پاکستان تعلقات خراب ہوئے، بلکہ یوں کہیں کہ عمران خان کے تعلقات خراب ہوئے. عمران خان نے بھی اپنی عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ جو بائیڈن کی کیا مجال کہ وہ کال نہ کرے. آج تک عمران خان دوسروں کے ساتھ یہ رویہ رکھتا آیا تھا کہ کسی کا فون سنیں یا نہ سنیں، کال کرے یا نہ کرے، اور اب اچانک اسے گورے خان سے واسطہ پڑ گیا تھا جس نے حکومت پاکستان اور فارن آفس کی تمام کوششوں کے باوجود عمران خان کا فون سننے سے انکار کر دیا. اس امریکن خان کی ناراضی کی وجہ افغانستان تھا. جب امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا تو سب سے زیادہ خوش عمران خان اور ان کے DGISI جنرل فیض تھے. عمران خان نے فوراً بیان داغا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں اتار پھینکی ہیں، امریکہ کو شکست دے دی ہے. واشنگٹن پوسٹ میں مضمون لکھ دیا. امریکن اپنی قوم کو دکھانے کے لیے بندہ ڈھونڈ رہے تھے کہ انہیں شکست اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے. ابھی عمران خان کے بیان کی سیاہی تازہ تھی کہ جنرل فیض کابل کے سرینا ہوٹل میں چائے پیتے نمودار ہوئے اور فرمایا اب سب ٹھیک ہو جائے گا. جب پاکستان کے وزیر اعظم اور DGISI کو خاموش رہنے کی ضرورت تھی تاکہ امریکہ جو بہانے تلاش کر رہا ہے اس کی نظر ہم پر نہ پڑے، اس وقت ہی ہمارے وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے امریکیوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی کہ یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے. یوں عمران خان اور پاکستان کے لیے مشکل دور شروع ہوا. ہم پاکستانی جب تک مظہر شاہ انداز میں بڑک نہ مار لیں ہمیں رات کو نیند کہاں آتی ہے. یوں ان بڑکوں کی وجہ سے عمران خان امریکہ سے دور ہوئے. عمران خان کو غصہ فون کال کا تھا کہ مودی کو تو بائیڈن نے حلف اٹھاتے ہی کال کی. اس دوران عمران خان نے امریکہ سے رابطے توڑ دیے. جو بھی امریکی اسلام آباد آ کر عمران خان سے ملنا چاہتا اسے وزیر اعظم ہاؤس سے سیدھا جواب ملتا کہ ان کا لیول ایسا نہیں کہ وزیر اعظم ان سے ملنے. یوں آپ نے عمران خان کے ان 3.5 سالوں میں کبھی انہیں امریکی سفیر سے ملاقات کرتے نہیں دیکھا ہوگا. بہت سے سینئر امریکی عہدیداروں نے پاکستان کا دورہ کیا لیکن خان نے ملنے سے انکار کیا. CIA چیف بھی پاکستان آئے اور انہوں نے بھی عمران خان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے عہدے کے برابر پاکستان کے DGISI سے مل لیں. یوں جتنے امریکی پاکستان آئے کسی سے عمران خان نہ ملے کہ ان کا سٹیٹس یہ نہ تھا. یہ بھی رپورٹ ہوا کہ ایک دفعہ تو امریکی سیکرٹری خارجہ نے فون پر بات کرنا چاہی تو انہیں کہا گیا کہ بہتر ہوگا وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات کریں. یوں سب امریکن اہلکار اور سینئر افسران وزیر اعظم سے انکار کے بعد آرمی چیف جنرل باجوہ اور سیکرٹ ایجنسیوں کے سربراہوں اور فارن آفس کے عہدیداروں سے مل کر چلے جاتے، بلکہ چند ایک تو اپوزیشن ارکان سے بھی ملتے، ان کا پاکستانی سیاست پر ان پٹ لیتے. وفاقی وزیر فواد چودھری سے بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کسی امریکی سے نہیں ملتے. ساری ملاقاتیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف، شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل باجوہ کرتے تھے. اس کا خان کو نقصان ہوگا. مان لیا کہ پروٹوکول کے تحت وزیر اعظم کا سفیر یا CIA چیف یا فارن منسٹر سے ملنا نہیں بنتا اور ہمیں بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے. ایک سابق سیکرٹری خارجہ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے فواد کو کہا تھا یہ امریکن انتظامیہ کے اہم لوگ ہیں، خان صاحب ان سے ملتے، اپنا موقف دیتے، پاکستان کا مقدمہ ان کے سامنے رکھتے اور انہیں قائل کرتے تو یہی لوگ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس جا کر خان کا کیس لڑتے اور بائیڈن کو انہی لوگوں نے رپورٹس دینی ہوتی ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کیسا بندہ ہے. بہتر ہے وہ ان سے اچھے تعلقات رکھیں اور انہیں فون کریں. جب امریکیوں سے آپ نہیں ملتے تو انہوں نے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا، وہ تو ان لوگوں کو اچھا سمجھیں گے جو انہیں ملیں گے اور ان کو چائے پانی پلائیں گے. یہ فطری انسانی رویہ ہے. میں نے کہا تھا خان کو جس نے بانس پر چڑھایا تھا کہ اس نے امریکیوں سے نہیں ملنا کیونکہ وہ بہت بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، وہ اس کا دوست نہیں دشمن ہے. بلکہ فواد کو یاد ہوگا کہ انہیں کہا تھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ خان کے ان قریبی لوگوں کو کہیں سے ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے خان کو بانس پر چڑھائے رکھنا ہے اور انہیں کسی امریکی سے ملنے نہیں دینا تاکہ امریکہ کی رائے ان کے بارے میں اچھی نہ ہو اور وہ سب اپنے مقصد میں کامیاب رہے. فواد چودھری نے میری زیادہ تر باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی بات میں وزن ہے لیکن اس کے باوجود وہی رویہ قائم رہا.
اب بدلتے حالات میں اچانک خان صاحب کو امریکہ کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالیں، اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں۔ اب وہ اور ان کے حامی ایک ایک کانگریس مین اور ویمن کے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں بیان جاری کریں۔ ویسے وہ درجن بھر سے زائد امریکن ڈپلومیٹس، CIA چیف، سفیر اور دیگر اعلیٰ عہدیدار جو اسلام آباد خان سے ملنے آتے تھے اور خان ان سے ان کا عہدہ کم ہونے کی وجہ سے نہ ملا، وہ اب ان خبروں پر کیا سوچتے ہوں گے کہ وہی وزیر اعظم اب گمنام کانگریس وومن کو زوم پر اپنے حق میں ٹویٹ کرانے کے لیے پورے 16 منٹ سے کال کر رہا ہے۔